جس نفس کو آج ہم سمجھنے بیٹھے ہیں وہ نفس وہ ہے جو جسم کا انتظام کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے. یہ ایک باطنی قوت اور طاقت کا نام ہے. یہ ایک لطیف جوہر ہے جس کے اندر زندگی ہے، ارادی قوت ہے، حس و حرکت اس کے اندر. اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں خواہشات کا نام نفس ہے، کیونکہ نفس خواہشات کا دل دادا ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اور یہ بڑا سپر پاور ہے. اس نفس کو ہلکے میں نہیں لیں، اس کو اس انداز میں سمجھنا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. یہ بہت سپر پاور ہے، اتنی قوت والا ہے، اتنی قوت والا ہے کہ نفس کا ایک مقام، ایک اسٹیج ایسا بھی ہے کہ اس کا نفس اس کا خدا ہوتا ہے اور انسان اس کا غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے. نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. وہ ایک اسٹیج بھی زندگی میں آتا ہے. تو کتنا سپر پاور یہ نفس ہے کہ وہ اپنے آپ کو حاکم، انسان کا گائیڈر بنا لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے، اور انسان کو اپنا غلام بنا کر یہ نفس جیسے چاہتا ہے انسان کو ویسے چلاتا ہے. اس لیے اس کو ہلکے انداز میں نہیں لینا ہے. ذرا اس بات کو مثالوں کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور مسلمان ہے لیکن نماز پڑھنے والا نہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے. فجر کے وقت ایک دیندار مسلمان اسے جگاتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، چلو نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. وہ بندہ کیا کرے گا؟ بولے گا نہیں مجھے مت جگاؤ، مجھے سونے دو. تو یہ جو کہتا ہے مجھے سونے دو، یہ کون کہلوا رہا ہے؟ یہ نفس کہلوا رہا ہے. اسی نفس کی طاقت کو ذرا محسوس کریں کہ جب بندہ تھوڑا سا ضد کرتا ہے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کمبل ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی چادر کھینچتا ہے، اس کے بدن کو کھینچتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، یہ نفس تھوڑا سا زیادہ فورس میں آتا ہے اور انسان تھوڑا سا غصے کا اظہار کرتا ہے، مجھے مت جگاؤ، مجھے سونے دو. تو یہ جو کہتا ہے غصے میں مجھے مت جگاؤ، سونے دو، کون کہلوا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جس کا نام نفس ہے. اور جب آدمی اس کو جگانے کے لیے پانی کے چھینٹے مار دے، کیا عالم ہوگا؟ گالی بک دے گا، غصے کا شدید اظہار کرے گا. اگر اتفاق سے ٹھنڈی کا موسم ہو، کمبل کھینچ دے، اس کے چہرے پر پانی مار دے، پھر اس کے غصے کا کتنا عالم ہوگا؟ دوڑا کے مارے گا کہ تو مجھے سونے نہیں دے رہا ہے. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون طاقت ہے؟ اس کے پیچھے نفس ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ دنیا میں جتنا قتل ہے، اتنی لڑائی ہے، اتنے جھگڑے ہیں، یہ حسد ہے، غیبت ہے، چوری ہے، زنا ہے، عیاشی ہے، خوف ہے، دہشت ہے، غم ہے، فکر ہے، اس کے پیچھے، سب کے پیچھے نفس ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے اس کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا ہے. وہیں پر اگر ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اگر فجر کے وقت سویا رہ جائے، اذان ہو گئی سویا رہ جائے، دوسرا آدمی اگر اٹھاتا ہے تو کیا کرے گا؟ اٹھے گا وہ اور شکریہ ادا کرے گا کہ تو نے ہمیں جگا دیا، ورنہ میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی، چھوٹ جاتی میری نماز. شکر گزار ہوگا. تو یہ جو شکر گزار بن رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی نفس ہے. لیکن ایک بندے کا نفس جس نے غصے کا اظہار کیا، اس کا نفس بے قابو ہے، اس نے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں حاصل کیا ہے. لیکن جو دوسرا بندہ نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، اٹھانے والے کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور جب ایسے ہی مومن بندہ انتقال کرتا ہے اور اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب اس کے رشتہ دار دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں اور جب منکر نکیر جگانے کے لیے آتا ہے، اٹھو اٹھو، وہ بندہ جب اسے اٹھایا جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو. اسے محسوس ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے اور عصر کی میری نماز رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے میری نماز، مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو، پھر جو تمہارے پاس معاملہ ہے میں وہ معاملہ دیکھوں گا. لیکن فرشتے کہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے، تمہیں یہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیفیت کس کے لیے طاری ہوگی؟ جو اپنے نفس کو اپنے بس میں کیا تھا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا تھا، اپنے انڈر میں کیا تھا، اپنے کنٹرول میں کیا تھا اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنے نفس کو لگایا تھا. اسی آدمی کے لیے قبر میں یہ کیفیت پیدا ہوگی. جب فرشتے جگائیں گے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرے گا. لیکن جس نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا، اس کے لیے قبر میں یہ کیفیت نہیں ہوگی. وہ تو اس کو خیال بھی نہیں پیدا ہوگا. جب دنیا میں خیال نہیں تھا تو آخرت میں اسے کیسے خیال پیدا ہوگی؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں نفس کتنا پاورفل ہے؟ بہت پاورفل ہے. انسان کو جیسے چاہتا ہے ویسے اس ڈگر پہ، اس راستے پہ لگاتا ہے، کہتا ہے ادھر چلو ادھر چلتا ہے، ادھر چلو ادھر چلتا ہے. سب کے پیچھے نفس ہے. لیکن یہ نفس جیسے دل ہے، اس کی طرح، آنکھ کی طرح، کان کی طرح کوئی عضو نہیں ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. یہ ادراک اور محسوس کرنے والی چیز ہے. جیسے ہمارے اندر غصہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم سب کو معلوم غصہ ہے.
لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، اس کو چھو اور ٹچ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے نفس ہے، ایک باطنی قوت ہے جس قوت کی بدولت انسان کے جسم سے اچھے اور برے اعمال کا صدور ہوتا ہے. ان تمام اعمال کے پیچھے نفس کا ہاتھ ہوتا ہے. کوئی آدمی غصہ کرتا ہے، پیچھے نفس ہے. کوئی آدمی کسی کو گالی دے رہا ہے، پیچھے نفس ہے. کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، پیچھے نفس ہے. اور کوئی اچھائی کی طرف جا رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، نماز پڑھنے بھی گیا، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کے پیچھے بھی نفس ہے. لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. نفس ایک ہی ہے، جسم کے اندر نفس ایک ہی ہے، لیکن اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. اس وجہ سے علماء نے نفس کی 3 اقسام بیان کی ہیں.